بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے محرمات اسلام، تالیف حجت الاسلام سید محمد حسینی بہارنچی، ترجمہ محمد حسن جعفری صاحب، تہذیب و تدوین رضا حسین رضوانی صاحب نے کی ہے۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ نمبر 17 پڑھیں گے۔ والدین سے بھلائی گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ دعوات راوندی میں امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک شخص رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، یا رسول اللہ، دنیا میں کوئی برائی ایسی نہیں جو میں نے نہ کی ہو، اب یہ فرمائیں کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ میرا باپ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس سے بھلائی کرو، ممکن ہے خدا تمہارے جرائم معاف کر دے۔ وہ شخص روانہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ کاش اس کی ماں زندہ ہوتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ والدین کی زندگی میں نافرمان ہوتے ہیں، لیکن ان کی موت کے بعد وہ ان کے روزے رکھتے ہیں، ان کی قضا نمازیں پڑھتے ہیں اور ان کے قرضے ادا کرتے ہیں۔ ایسے شخص کو خدا ماں باپ کا فرما بردار بنا قرار دیتا ہے، اور کچھ لوگ والدین کی زندگی میں ان کے فرما بردار ہوتے ہیں، لیکن ان کی موت کے بعد ان کا قرض ادا نہیں کرتے، ان کے ایصال ثواب کے لیے کوئی نیکی نہیں کرتے، اور اس روش کی وجہ سے خدا ان کو والدین کا نافرمان قرار دے دیتا ہے۔ بحر الانوار جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 84۔ حضرت رسول اکرم کی مشہور حدیث ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرے، کیونکہ ان سے بھلائی خدا کی اطاعت میں شامل ہے۔ بحر الانوار جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 84۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، ماں کا حق تمام لوگوں کے حقوق سے لازم تر اور واجب تر ہے، کیونکہ ماں اپنے بچے کو اس وقت شکم میں اٹھاتی ہے جب کوئی نہیں اٹھاتا، اور اپنے جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ بچے کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ ماں ایثار کا مجسمہ ہوتی ہے، وہ بھوکی پیاسی رہ کر بچے کو سیر و سیراب کرتی ہے، اپنے سائے رحمت میں بچے کی نگہبانی کرتی ہے، خود پھٹا پرانا اور ناکافی لباس پہن لیتی ہے، مگر بچے کو مکمل لباس پہناتی ہے، خود دھوپ برداشت کر لیتی ہے، مگر بچے کے سر پر دھوپ کو برداشت نہیں کرتی۔ ہر شخص کا فرض ہے کہ ماں کی شفقتوں اور احسانوں کا شکریہ ادا کرے، اور جب تک خدا کی مدد شامل حال نہ ہو اس وقت تک تم اس کی کم ترین خدمت کی قدردانی کی بھی قوت نہیں رکھتے۔ ایک شخص رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری ماں بوڑھی ہے، وہ چل پھر نہیں سکتی، میں اسے اپنی پشت پر سوار کرتا ہوں اور اپنے رزق میں سے اسے کھلاتا ہوں اور اس کی غلاظت اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا ہوں، اور اس وقت حیا کی وجہ سے دوسری طرف منہ پھیرے رہتا ہوں، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا، نہیں، کیونکہ اس کا شکم تیری منزل رہا اور وہ اپنے پستانوں سے تجھے سیراب کرتی رہی، اس کے قدم تیرے لیے جوتا رہے اور اس کے ہاتھ تیری خدمت میں ہمیشہ مصروف رہے، اور اس کی آغوش تیرے لیے آرام گاہ رہی، وہ تیری خدمت کرتی تھی اور خدا سے تیری زندگی کی دعائیں مانگتی تھی، اور اگر آج تو اس کی کچھ خدمت کر رہا ہے تو اس کے ساتھ خدا سے اس کی موت کی دعائیں مانگ رہا ہے۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 180۔ حضرت کی مشہور حدیث، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ حضرت کا یہ فرمان ہے، اگر تو مستحب نماز پڑھ رہا ہو اور تیرا باپ تجھے پکارے تو اپنی نماز نہ توڑ، اور اگر تیری ماں تجھے آواز دے تو نماز توڑ دے۔ ایک شخص نے حضرت رسول خدا سے عرض کیا کہ باپ کا کیا حق ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ جب تک وہ زندہ رہے اس کی اطاعت کرتے رہو۔ پھر اس نے پوچھا کہ ماں کا کیا حق ہے؟ حضرت نے فرمایا، اگر کسی شخص کی عمر صحرائے عالج کی ریت کے ذروں اور بارش کے قطروں کے برابر ہو اور اتنے عرصے تک ماں کی خدمت کرتا رہے تو بھی ایام حمل کے ایک دن کی زحمت کے برابر نہیں ہے۔ کافی میں کہ ایک شخص نبی
کریم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنی سنگدلی کی داستان بیان کرتے ہوئے کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے خدا نے بیٹی دی، میں نے اسے پالا۔ جب وہ سن رشید کو پہنچی تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا لباس پہنو، ایک دوست کے گھر دعوت پر جانا ہے۔ میری بیٹی نے اچھا لباس پہنا، میں اسے ساتھ لے کر صحرا میں آیا جہاں ایک گہرا کنواں تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے اس میں دھکا دے دیا۔ جب وہ گر رہی تھی تو کہہ رہی تھی، ابا جان تو اس گناہ کا کیا کفارہ ادا کرے گا؟ یا رسول اللہ، اب میں مسلمان ہو گیا اور چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس جرم کی معافی کے لیے کفارہ بتائیں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ جا اس کی خدمت کر، کیونکہ خالہ بھی ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ کتاب علی میں ہے کہ پھپھی بامنزلہ باپ کے ہیں، نیز امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، تم پر لازم ہے کہ اس کا احترام کرو۔ اگر تو نے دل کھول کر اسی خدمت کی تو تیرا یہ عمل سابقہ عمل کا کفارہ قرار پائے گا۔ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 163۔ نہج البلاغہ میں کہ ایک حق فرزند کا باپ پر ہوتا ہے اور ایک حق باپ کا فرزند پر ہوتا ہے۔ باپ کا فرزند پر یہ حق ہے کہ وہ سوائے اللہ کی معصیت کے ہر بات میں اس کی اطاعت کرے، اور فرزند کا باپ پر یہ حق ہے کہ اس کا نام اچھا تجویز کرے، اسے اخلاق و آداب سے آراستہ کرے اور قرآن کی اسے تعلیم دے۔ کلمات انکسار نمبر 398۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ کا احترام بہت ضروری ہے۔ تمہارا فرض ہے کہ باپ کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کرو، کیونکہ باپ بمنزلہ اصل کے ہے اور بیٹا بمنزلہ فرع کے۔ اگر باپ نہ ہوتا تو بیٹے کا وجود نہ ہوتا، لہذا تم اللہ سے مدد چاہو اور اپنی جان و مال کو ماں باپ کے تصرف میں دے دو۔ فقہ الرضا صفحہ نمبر 334۔ ابو ولا و حنات بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ بالوالدین احسانہ کی آیت میں جس احسان کا حکم دیا گیا اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ماں باپ سے اچھی معاشرت رکھو اور انہیں اس بات پر مجبور نہ کرو کہ وہ تم سے کچھ طلب کریں۔ ان کے مانگنے سے پہلے ان کی ضرورتوں کو پورا کرو، اگرچہ مالی لحاظ سے وہ بے نیازی کیوں نہ ہو۔ پھر آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تم نیکی کا مقام ہرگز حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 92۔ پھر آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 پڑھی، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا۔ لہٰذا اگر زندگی کے کسی بھی مرحلے پر وہ تمہیں جھڑکیں تو تم ان کو اف تک نہیں کہہ سکتے، اور اگر وہ تمہیں پیٹے تو انہیں جھڑک نہیں سکتے، یعنی ان سے احترام کے ساتھ بات کرو۔ لہٰذا وہ تمہیں جھڑکیں یا پیٹیں تو تم انہیں کہو کہ خدا تمہیں معاف کرے۔ تمہارا یہ کلام قولاً کریمہ قرار پائے گا، اور عز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو۔ اپنے والدین کے چہرے پر جب بھی نظر کرو تو رحمت و شفقت کی نظر کرو۔ ان کی آوازوں پر اپنی آواز بلند نہ کرو اور ان کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ بلند نہ کرو اور ان کے آگے مت چلو۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 157۔ محمد بن مروان راوی ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ ایک شخص رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اگرچہ تمہیں آگ میں جلایا جائے اور اذیت دی جائے، البتہ اگر مجبوری کی حالت میں تقیہ کرنا پڑے اور دل ایمان پر مطمئن ہو تو پھر الگ بات ہے۔ زندگی میں اپنے والدین کی اطاعت کرنا اور موت کے بعد ان سے بھلائی کرتے رہنا، اور اگر وہ تمہیں یہ حکم دیں کہ تم اپنے مال اور بیوی کو چھوڑ دو تو ان کی اطاعت کرنا، کیونکہ ان کی اطاعت ایمان کا ایک حصہ ہے۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158۔ روحانی والدین کی نافرمانی۔ ہر انسان کو خدا نے جہاں جسمانی والدین عطا کیے ہیں
وہاں اسے روحانی والدین بھی عطا کیے ہیں۔ روحانی والدین کو جسمانی والدین پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی روح کو جسم پر حاصل ہے۔ جسمانی والدین کی نافرمانی سے روحانی والدین کی نافرمانی زیادہ تباہ کن ہے۔ رسول اکرم نے اپنے روحانی آبا کا یہ کہہ کر تعارف کرایا ہے، میں اور علی اس امت کے روحانی باپ ہیں، ان کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام اس وقت کے روحانی باپ ہیں جو انہیں مکتب اہل بیت اور صراط مستقیم کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر رسالت اور امامت اللہ کی عظیم ترین نعمات ہیں۔ اگر یہ نعمتیں نہ ہوتیں تو پھر کوئی نعمت نہ کہلاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باسط پیغمبر کو اپنی نعمت قرار دیا اور اہل ایمان پر اس کا احسان جتلاتے ہوئے فرمایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ سچ تو یہ ہے کہ رسالت اور امامت کی نعمت کا موازنہ کسی بھی نعمت سے نہیں کیا جا سکتا۔ دنیاوی نعمت دنیا فانی کے بسر کرنے کا وسیلہ ہے، جبکہ رسالت اور امامت کی نعمت دنیا کی پاکیزگی اور آخرت کی سعادت کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے یہ کہنا صحیح ہے کہ جسمانی والدین کی نافرمانی اتنی نقصان دہ نہیں ہوتی جتنی کہ روحانی والدین کی نافرمانی نقصان دہ ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے امیر المومنین سے فرمایا، انا و انت ابو هذه الامت، جو ہمارے حق کا خیال نہ کرے اور ہمیں اذیت دے وہ ملعون اور رحمت خدا سے دور ہے۔ یونس بن یعقوب نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا، مولا آپ مجھے دنیا و معافیت سے زیادہ عزیز ہیں۔ یہ سن کر امام کے چہرے پر ناراضگی کے آثار نمودار ہوئے اور آپ نے فرمایا، یونس تو نے ہماری محبت کا دنیا سے موازنہ کیا ہے۔ دنیا کی حیثیت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ بھوکے کو روٹی کھلاتی ہے اور ننگے کو کپڑے پہناتی ہے، جبکہ ہماری محبت ابدی زندگی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی سے فرمایا، میں اور تم اس امت کے باپ ہیں، جو ہماری نافرمانی کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ میں اور تم اس امت کے آقا ہیں، جو غلام آقا کے در کو چھوڑ کر بھاگ جائے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ میں اور تم اس امت کے اجیر ہیں، جو ہماری اجرت نہ دے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 40 صفحہ نمبر 45، وسائل الشیعہ جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 332۔ علامہ ہلی نے اپنی کتاب قواعد کے آخر میں اپنے بیٹے فخر المحققین کے نام اپنی وصیت میں لکھا تھا، تمہیں چاہیے کہ اولاد علی کے ساتھ احسان و احترام میں کمی نہ آنے دو۔ خدا نے ان کے متعلق تاکید کی ہے اور ان کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا ہے۔ کافی میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں 4 قسم کے آدمیوں کی شفاعت کروں گا، اگرچہ ان کے ذمے اہل و عیال اہل دنیا کے گناہوں کے برابر بھی گناہ کیوں نہ ہوں۔ نمبر 1، وہ آدمی جس نے میری اولاد کی مدد کی ہوگی۔ جب منصور دوانکی بغداد شہر تعمیر کر رہا تھا تو وہ اولاد علی کو دیواروں میں زندہ چنوا دیتا تھا۔ ایک دن اس نے امام حسن کی اولاد میں سے ایک جوان کو پکڑا اور راج کو حکم دیا کہ اسے دیوار میں چن دے۔ جب راج نے جوان کو دیوار میں ڈالا تو اسے رحم آ گیا اور اس نے دیوار میں ایک سوراخ چھوڑ دیا جس میں سے ہوا گزر سکتی تھی، اور جوان سے کہا کہ میں رات آ کر تمہیں نکال لوں گا۔ رات کی تاریکی میں راج نے جوان کو دیوار میں سے نکال لیا اور کہا، اب تم کچھ ایسا کرو کہ میرا اور میرے مزدوروں کا خون نہ بہے۔ میں نے تمہاری مدد اس لیے کی ہے کہ قیامت میں مجھے تمہارے نانا کے سامنے جواب دہ نہ ہونا پڑے۔ تم فوراً چھپ جاؤ۔ جوان بولا، میں ایسا ہی کروں گا۔ نمبر 2، وہ آدمی جس نے تنگی میں میری اولاد کی مالی مدد کی ہوگی۔ مالک بن دینار بیان کرتے ہیں کہ میں نے مستحب حج پر جانے کے لیے پائی جوڑی تھی، لیکن ایک دن جب میں نے ایک عورت کو دیکھا جو خرابے سے مردہ مرغی اٹھا کر جا رہی ہے تو میں اس کے گھر گیا اور اس سے پوچھا کہ تم مردہ مرغی کیوں کھا رہی ہو؟ اس عورت نے کہا، میرے گھر میں کئی روز سے فاقے ہیں، میں مردہ مرغی
اس لیے اٹھا لائی ہوں کہ اپنے بچوں کی جان بچا سکوں۔ مالک نے اس عورت سے اس کا خاندان پوچھا تو وہ بولی کہ میں خاندان رسول سے ہوں۔ مالک نے حج کے لیے جو 10,000 درہم جوڑے تھے وہ اس کو دے دیے اور حج ملتوی کر دیا۔ ایام حج کے بعد ایک حاجی صاحب مالک سے آ کر ملا اور بولا جناب اپنی یہ امانت سنبھال لیں۔ مالک نے کہا کون سی امانت؟ اس نے کہا کہ ایک دن ہم مینا میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی ہمارے پاس آیا اور کہا کہ یہ تھیلی مالک بن دینار کو دے دینا۔ مالک نے کہا میں نے کسی کے پاس کوئی امانت نہیں رکھوائی تھی۔ اس شخص نے کہا کہ جس نے ہمیں یہ تھیلی دی تھی اس نے تمہارا ہی نام لیا تھا۔ بالآخر مالک بن دینار نے وہ تھیلی لے لی اور اسے کھول کر دیکھا تو اس میں 10,000 درہم تھے۔ رات کو مالک نے خواب دیکھا تو اسے یہ آواز آئی، یہ تیری دنیا کا حصہ ہے اور تیری آخرت کا حصہ بھی محفوظ ہے۔ کتاب فضائل السادات رضوانی۔ نمبر 3، وہ آدمی جس نے دل و زبان سے میری اولاد کو عزیز رکھا ہوگا۔ نمبر 4، وہ آدمی جس نے میری اولاد کی اس وقت حاجت پوری کی ہوگی جب وہ بے گھر اور بے سہارا ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت ایک منادی ندا دے گا، اے اہل محشر خاموش ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ پورے عرصہ محشر پر خاموشی چھا جائے گی۔ اس وقت نبی اکرم کھڑے ہو کر فرمائیں گے، اے گروہ خلائق، جس نے بھی مجھ پر کبھی کوئی احسان کیا ہو وہ کھڑا ہو جائے تاکہ میں اسے اس کی نیکی کا بدلہ دے سکوں۔ اس وقت مخلوق کہے گی یا رسول اللہ کس کی کیا مجال ہے کہ آپ پر احسان کرے، ساری دنیا آپ کے احسانات تلے دبی ہوئی ہے۔ اس وقت سرکار رسالت معاف فرمائیں گے کہ جس نے میرے اہل بیت میں سے کسی کو پناہ دی ہو یا ان سے بھلائی کی ہو یا انہیں لباس پہنایا ہو یا کسی بھوکے کو سیر کیا ہو وہ کھڑا ہو جائے تاکہ میں اس کے احسان کا بدلہ چکاؤں۔ اس وقت بہت سے لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے یہ کام کیے ہوں گے۔ بار رب العالمین کی طرف سے ندا آئے گی، میرے حبیب محمد میں نے ان کا بدلہ آپ کے ذمے لگا دیا ہے، آپ جنت میں جہاں چاہیں انہیں رہائش فراہم کریں۔ اس وقت رسول خدا انہیں مقام وسیلہ میں رہائش فراہم کریں گے جہاں انہیں محمد و آل محمد کا دیدار نصیب ہوتا رہے گا۔ نمبر 47، قطع رحمی اور رشتہ داروں سے بدسلوکی۔ قطع رحمی گناہ کبیرہ ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کا برا نتیجہ آخرت سے قبل دنیا میں ہی ظاہر ہونے لگتا ہے، جبکہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ایسی نیکی ہے جو بخشش اور خدا کی خوشنودی کا سبب ہے۔ صلہ رحمی سے عمر اور رزق دونوں بڑھتے ہیں اور دنیا و آخرت کی مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ قرآن کریم نے قطع رحمی کرنے والوں پر لعنت کی ہے۔ ارشاد خدا بندی ہے۔ نمبر 1، وہ لوگ جو خدا سے پختہ عہد کے بعد اس کے عہد کو توڑتے ہیں اور جن رشتوں کو جوڑنے کا خدا نے حکم دیا انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہے اور بدترین گھر ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 25۔ نمبر 2، تم سے عجب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتہ داروں کو توڑ ڈالو۔ یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 22 اور 23۔ نمبر 3، خدا سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو اور قطع رحمی سے بچو۔ سورہ نساء آیت نمبر 1۔ قطع رحم کے متعلق معصومین کے ارشادات۔ نمبر 1، حذیفہ بن منصور بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حلقہ سے ڈرتے رہو، حلقہ مردوں کو قبل از وقت موت کے منہ میں دھکیل دیتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حلقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا مطلب قطع رحمی ہے۔ نمبر 2، عثمان بن عیسیٰ بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی نے امام سے عرض کیا، مولا میرے بھائیوں اور چچا زاد بھائیوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، انہوں نے پورے مکان پر جو میری اور ان کی مشترکہ ملکیت ہے قبضہ کر لیا اور مجھے با اہل خانہ ایک کمرے میں رہنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اگر میں ان کی شکایت کروں تو اپنا
حق لے سکتا ہوں، آپ فرمائیں کہ میں کیا کروں؟ امام نے فرمایا تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ عنقریب تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اس نے امام کا فرمان سنا اور چلا گیا۔ پھر اسی سال یعنی سن 131 ہجری میں طاعون پھیلا اور میرے سب رشتہ دار اس میں ہلاک ہو گئے۔ میں دوبارہ جب امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے رشتہ داروں کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا وہ سب کے ساتھ طاعون میں مر گئے ہیں۔ امام نے فرمایا انہوں نے قطع رحمی کی تھی اور تمہارا حق غصب کیا تھا، اس لیے وہ ہلاک ہو گئے۔ کیا تم چاہتے تھے کہ وہ ظلم کر کے بھی زندہ رہیں؟ میں نے عرض کیا مولا مگر میں ان کی موت کا خواہش مند نہیں تھا۔ نمبر 3، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ کتاب علی میں لکھا ہے کہ 3 عادتیں ایسی ہیں جن کا وبال آدمی آخرت سے پہلے اس دنیا میں دیکھ لیتا ہے۔ نمبر 1 لوگوں کا حق مارنا، نمبر 2 قطع رحمی کرنا، نمبر 3 جھوٹی قسم کھانا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی نیک عمل صلہ رحمی سے بڑھ کر انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ بعض اوقات بدکار افراد صلہ رحمی کرتے ہیں تو خدا ان کے اموال میں اضافہ کر دیتا ہے اور انہیں مالا مال کر دیتا ہے۔ جھوٹی قسم کھانا اور قطع رحمی کرنا شہروں کو ویران کر دیتا ہے اور قطع رحمی کرنا نسلوں کو منقطع کر دیتا ہے۔ نمبر 4، انبسہ بن عابد بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے اپنے رشتہ داروں کے ظلم کی شکایت کی۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ صبر کرو اور اپنے کام میں مصروف رہو۔ اس نے کہا مولا کیسے صبر کروں؟ انہوں نے مجھ پر یہ ظلم کیا وہ ظلم کیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم بھی ان جیسا بننا چاہتے ہو؟ اگر تم بھی ان جیسا بن گئے تو خدا تم میں سے کسی کی طرف بھی نگاہ کرم نہیں کرے گا۔ نمبر 5، ابو حمزہ شمالی بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ امیر المومنین نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا میں ایسے گناہوں سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں جو فوری بربادی کا موجب بنتے ہیں۔ خارجیوں کا ایک سردار عبداللہ بن قوا کھڑا ہوا اور بولا امیر المومنین کیا کوئی گناہ ایسا بھی ہے جو فوری بربادی لاتا ہے؟ آپ نے فرمایا قطع رحمی۔ یاد رکھو کچھ لوگ گناہ گار ہوتے ہیں مگر آپس کے تعلقات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ اس صلہ رحمی کے نتیجے میں خدا انہیں وسیع رزق دیتا ہے، اور کچھ لوگ پرہیزگار ہوتے ہیں مگر آپس میں میل ملاپ نہیں رکھتے اور ایک دوسرے سے تعلقات توڑ لیتے ہیں۔ خدا اس قطع رحمی کی وجہ سے ان کو وسعت رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ مذکورہ تمام روایات کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 348 اور 349 پر مرقوم ہے۔ نمبر 6، محاسن برقی میں مرقوم ہے کہ قبیلہ قسم کا ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا یا رسول اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل ناپسند ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کو شرک سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ اس نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا شرک کے بعد اللہ کو قطع رحمی ناپسند ہے۔ اس نے کہا کہ قطع رحمی کے بعد خدا کو کون سا عمل ناپسند ہے؟ آپ نے فرمایا برائی کا حکم دینا اور نیکی سے منع کرنا۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 295۔ نمبر 7، امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ مجھ سے میرے والد ماجد نے فرمایا 5 قسم کے لوگوں سے دوستی نہ کرنا، بات نہ کرنا اور ان کو اپنا ہم سفر نہ بنانا۔ میں نے عرض کیا بابا جان وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جھوٹے سے دوستی نہ کرنا، وہ شراب کی مانند ہوتا ہے، وہ جھوٹ بول کر قریبی چیز کو بعید بتائے گا اور دور کی چیز کو نزدیک بتائے گا۔ فاسق سے دوستی نہ کرنا، وہ تجھے ایک لقمہ یا اس سے بھی کم قیمت پر بیچ دے گا۔ کنجوس سے دوستی نہ کرنا، وہ مشکل وقت میں تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ احمق سے دوستی نہ کرنا، وہ اپنی طرف سے تمہاری بھلائی چاہے گا لیکن حماقت کی وجہ سے تم کو نقصان پہنچائے گا۔ قطع رحم سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ میں نے اسے قرآن کریم کی 3 آیات میں ملعون پڑھا ہے۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 376۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے بھی محسوس کی جا سکتی ہے، لیکن والدین کا نافرمان قاطع رحم اور بوڑھا زانی اس کی خوشبو نہیں سون سکیں گے۔ بحار الانوار جلد نمبر 76 صفحہ نمبر 24 بحوالہ مانی الاخبار صفحہ نمبر 200۔
ایسے گناہ جن سے عمر گھٹ جاتی ہے۔ نمبر 1، امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہے قطع رحمی کرنا، جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی بات کرنا، زنا کرنا، مسلمانوں کے راستے بند کرنا اور امامت کا جھوٹا دعویٰ کرنا وہ گناہ ہیں جن سے عمر گھٹ جاتی ہے۔ معنی الاخبار میں اخبار صفحہ نمبر 271۔ نمبر 2، امام جعفر صادق علیہ السلام نے منصور دواقی سے فرمایا کہ حدیث رسول ہے کہ جب کوئی شخص صلہ رحمی کرتا ہے اور اگر اس کی عمر 3 سال باقی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 30 سال میں بدل دیتا ہے، اور اگر کوئی شخص قطع رحمی کرتا ہے اور اس کی عمر 30 سال ہو تو اللہ تعالیٰ اسے 3 سال میں بدل دیتا ہے۔ جب امام نے یہ حدیث بیان کی تو اس نے کہا کہ یہ نہایت عمدہ حدیث ہے، لیکن میں اس موضوع کی اور حدیث سننا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا رسول خدا نے فرمایا ہے صلہ رحمی سے شہر آباد ہوتے ہیں اور عمر بڑھتی ہے، اگرچہ صلہ رحمی کرنے والے نیکوکار نہ بھی ہوں۔ منصور نے کہا کہ یہ حدیث بھی نہایت عمدہ ہے، لیکن میں اس موضوع کی دوسری حدیث سننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ حدیث رسول ہے صلہ رحمی حساب آخرت کو آسان بناتی ہے اور بری موت سے بچاتی ہے۔ منصور نے کہا میں یہی حدیث سننا چاہتا تھا۔ سفینۃ البحار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 514۔ نمبر 5، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ صلہ رحمی سے عبادات میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، اموال کی نشو و نما ہوتی ہے، بلائیں دور ہوتی ہیں، حساب آخرت میں آسانی پیدا ہوتی ہے اور عمر بڑھتی ہے۔ ترجمہ کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 221۔ نمبر 6، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ کی حدیث ہے میں اپنی امت کے موجود اور غائب بلکہ جو قیامت تک باپوں کے صلب اور ماؤں کے رحم میں ہیں ان سب کو صلہ رحمی کی سفارش کرتا ہوں، اگرچہ رشتہ دار 1 سال کی مسافت پر بھی کیوں نہ ہو۔ صلہ رحمی مسلمانوں کے دین کا حصہ ہے۔ امام وقت سے قطعی رحمی کا نتیجہ، ہارون نے جعفر بن محمد بن اشعث کو اپنے بیٹے امین کا اتالق مقرر کیا تو ہارون کے وزیر یحییٰ بن خالد برمکی کو حسد ہوا کہ اگر ہارون کے بعد خلافت امین کو ملی تو مجھے لازماً وزارت سے برطرف کر کے جعفر کو وزیر بنا دیا جائے گا۔ چنانچہ یحییٰ بن خالد نے جعفر سے راہ و رسم بڑھائی تاکہ اس کے راز جان کر ہارون کے پاس لگائی بجھائی کرے اور ہارون کو اس سے بدگمان کرے۔ جب اسے یہ راز معلوم ہوا کہ جعفر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا شیعہ ہے اور ان کی امامت کا قائل ہے تو اس نے یہ بات جا کر ہارون کو بتا دی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حالات کا پتہ چلانے کے لیے یحییٰ نے اپنے بھروسے کے آدمی سے کہا کہ کیا تم آل ابی طالب کے کسی ایسے فرد کو جانتے ہو جو تنگ دست ہو اور مجھے وہ اطلاعات فراہم کرے جو میں چاہتا ہوں۔ اس آدمی نے یحییٰ سے کہا علی بن اسماعیل سے رابطہ کرو جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بھتیجا ہے۔ چنانچہ یحییٰ نے اسے کچھ رقم دے کر بھیجی۔ حالانکہ امام کاظم بھی علی بن اسماعیل پر شفقت فرمایا کرتے تھے اور بعض اوقات اس کو اپنا ہمراز بھی بنایا کرتے تھے۔ یحییٰ بن خالد برمکی نے اپنے آدمی سے کہا کہ علی بن اسماعیل کو بغداد بھیج دو۔ اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلا کر پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بغداد جا رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ وہاں کیا کام ہے؟ اس نے کہا میں مقروض اور تنگ دست ہوں، شاید وہاں اللہ فضل کر دے اور میرا قرض ادا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا، اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہو سکا وہ کروں گا۔ لیکن علی بن اسماعیل اپنے ارادے پر قائم رہا اور آمادہ سفر ہوا۔ امام نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ کیا تم جا رہے ہو؟ اس نے کہا اس کے سوا میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ تب امام نے فرمایا بھتیجے خیال رکھنا، بغداد جا کر میری اولاد کو یتیم نہ کرنا، یہ تمہارے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگا۔ یہ فرما کر آپ نے اسے 300 دینار اور 4000 درہم دیے۔ جب وہ رخصت ہو گئے تو آپ نے حاضرین مجلس سے کہا باخدا یہ میرا خون بہانے کی کوشش میں کامیاب ہو جائے گا اور میرے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ جب آپ کو یہ بات معلوم ہے تو آپ نے اس پر نوازش کیوں فرمائی؟
آپ نے فرمایا کہ ہمارے آبائے کرام نے رسول خدا سے یہ حدیث بیان کی ہے، رشتہ داری جب تک ایک طرف سے کاٹ دی جاتی ہے تو دوسری طرف سے اسے جوڑا جائے، پھر بھی اس کو کاٹ دیا جائے تو کاٹنے والا برباد ہو جاتا ہے۔ الغرض علی بن اسماعیل وہاں سے نکل کر سیدھا یحییٰ بن خالد کے پاس پہنچا۔ یحییٰ نے اس سے امام کاظم کے متعلق معلومات حاصل کی اور ان کو بڑا چڑھا کر ہارون کے کان بھرے۔ پھر جب علی بن اسماعیل کو لے کر ہارون کے پاس آیا، ہارون نے علی سے استفسار کیا تو اس نے کہا امام موسیٰ بن جعفر کے پاس ملک کے طول و عرض سے اموال آتے ہیں، حال ہی میں انہوں نے مدینے میں 30,000 دینار میں ایک کھیت خریدا ہے۔ ادائیگی کے وقت کھیت کے مالک نے ان سے کہا کہ میں ان سکوں میں قیمت نہیں لوں گا، مجھے فلاں سکوں میں ادائیگی کرے، تو انہوں نے وہ سکے منگوائے اور ادائیگی کی۔ یہ سن کر ہارون نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید کرنے کا حکم دیا اور بعد میں شہید کر دیا۔ اس نے علی بن اسماعیل کو 2 لاکھ درم انعام دیا تاکہ وہ بغداد میں اپنے لیے گھر خرید سکے۔ علی بن اسماعیل نے بغداد کے مشرق میں ایک گھر کو پسند کیا اور اس کے آدمی 2 لاکھ درم لے کر ہارون کے دربار میں گئے۔ علی نے ان کی واپسی کے انتظار میں دن گنتا رہا۔ ایک دن اسے پیٹ میں پیچش کا مروڑ اٹھا، وہ بیت الخلاء میں گیا اور زور لگایا تو اس کی ساری آنتیں باہر نکل آئیں۔ وہ گر پڑا، لوگوں نے ہر چند کوشش کی کہ آنتیں اندر واپس چلی جائیں مگر ممکن نہ ہو سکا۔ وہ نزع کے عالم میں تھا کہ اس کے آدمی 2 لاکھ درم لے کر آئے۔ اس نے کہا اب اس رقم کو لے کر کیا کروں گا، میں تو مر رہا ہوں، یہ کہا اور مر گیا۔ ارشاد مفید بحر الانوار۔